بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں 12 وفات بہت قریب ہے، یعنی 12 ربیع الاول بہت زیادہ قریب ہے، جس کو ہم 12 وفات کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیسا دور تھا، تاکہ آپ لوگوں کو بھی کچھ اندازہ ہو جائے کہ اللہ کے پیارے نبی کی تشریف دنیا میں آنے سے پہلے کس طرح کی برائیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ دوستو، آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا اس حالت میں نہیں تھی جس طرح آج آپ کو دکھائی پڑتی ہے، بلکہ اس کا تو بہت ہی زیادہ برا حال تھا۔ ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا، لوگوں میں چوری بہت زیادہ عام تھی، دھوکہ دینا لوگوں کی عادت میں ایسا بسا ہوا تھا جیسے خون رنگوں میں دوڑتا ہے، بلکہ دھوکہ دینے کو عقل مندی کی بات سمجھا جاتا تھا۔ جوا جیسی برائی اور حرام کاری کو لوگوں نے اپنا کاروبار سمجھ رکھا تھا۔ بے شرمی اور بے حیائی اتنی زیادہ عام تھی کہ جو جس سے چاہتا تھا اپنی جنسی ضرورت کو پورا کر لیا کرتا تھا۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لوگوں پر پوری دنیا میں کفر اور شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگوں میں جہالت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی قوم کے شخص کے اونٹ نے دوسری قوم کے شخص کے اونٹ سے اپنی باری آنے سے پہلے پانی پی لیا تو اس ذرا سی بات پر ان دونوں قبیلوں کے لوگوں میں کئی سو سال تک بڑی بڑی جنگیں چلتی رہیں، یہاں تک کہ جب ان دونوں قوموں میں سے کسی کا بھی انتقال ہوتا تھا تو وہ مرتے وقت اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں کو یہ وصیت کر کے مرتے تھے کہ فلاں کے اونٹ نے ہمارے اونٹ سے پہلے پانی پیا تھا، اس سے اس بات کا بدلہ ضرور لینا ہے اور اس کے لیے معافی کی گنجائش ہرگز نہیں چھوڑنی ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی جہالت کا عالم تھا۔ شراب جیسی ام الخبائث، یعنی تمام برائیوں کی جڑ کہی جانے والی حرام چیز پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو گھٹی میں ملا کر سب سے پہلے جو چیز دی جاتی تھی وہ شراب تھی۔ ان لوگوں کی بدکاری اور مت ماری کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگ شراب کو اتنی عزت اور ویلیو کی چیز سمجھتے تھے کہ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی وہ شخص معاشرے کا اتنا ہی زیادہ عزت دار اور محلے کا پردھان سمجھا جاتا تھا۔ یہ سب برائیاں ان لوگوں میں کیوں پیدا ہوئیں، اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، کیونکہ یہ دنیا اللہ کے نبی کے دور سے پہلے اللہ کے نیک بندوں جنہیں نبوت کے منصب سرفراز کیا جاتا تھا، ان برگزیدہ اللہ والوں سے یہ دنیا بالکل خالی ہو گئی تھی۔ رسول سب کے سب جا چکے تھے، اللہ کی مرضی بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں دنیا والے گمراہ ہو گئے، انہیں اپنی منمانی کرنے کا پورا موقع مل گیا اور اللہ کے باغی بن بیٹھے۔ جو پچھلے انبیاء نے تعلیم دی تھی ان سب کو لوگوں نے بھلا دیا اور اللہ کا راستہ چھوڑ بیٹھے، جس کے نتیجے میں سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ ایسے میں پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ لوگ اپنی منمانی کرنے لگ گئے اور پھر اپنے جیسے لوگوں کا حکم ماننے لگے یا پھر خاندان میں برسوں سے چلی آ رہی رسم و رواجوں پر چلنے لگے۔ جن کتابوں کو اللہ پاک نے آسمان سے ان کی ہدایت کے لیے اتارا تھا ان کتابوں تک کو اپنی اصلی حالت پر نہیں چھوڑا، ان میں بھی اپنی مرضی کے مطابق طرح کے بدلاؤ کر ڈالے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے میں لگ گئے، اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کو پوجتے ہوئے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جانے لگی، ان کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے، جیسے کہ آج کل یہ سب کچھ ہو ہی رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ جس طرح آج کل لوگ مزاروں پر جا کر مزاروں کے نام پر منت مانگتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، جیسے کہ آج کل دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں اور مزاروں پر چڑھائے جاتے ہیں۔ ندی نالے پیڑ پہاڑ جاندار بے جان سب ان کے معبود تھے۔ 360 بت لوگوں نے بنا رکھے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اس طرح کہہ لیجئے کہ جس طرح کے لوگ تھے اتنے ہی طرح کے راستے اور عبادت کرنے کے طریقے تھے۔ ناظرین، یہ سب خوبیاں لوگوں میں اس لیے آئیں کیونکہ جب اللہ کے برحق دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے
تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ طرح طرح کی برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، پر اللہ کی ذات بھی خوب ہے۔ قربان جائیے اس کی ذات گرامی پر، وہ کتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو یہیں سے ہو جائے گا کہ جب اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کفر و شرک کے دلدل میں دھستے ہوئے دیکھا تو اس کے شان کریمی سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنے بندوں سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بندہ دوزخ کی آگ میں جلے۔ اسے اپنے بندوں پر ترس اور رحم آیا۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے کفر اور شرک کا اندھیرا مٹانے کے لیے اس روئے دنیا پر ربیع الاول کے مہینے میں مطابق 1570 عیسوی پیر کے دن بھیجا۔ یہ تاریخ انسانیت کا سب سے مبارک دن تھا، اور ہو بھی کیوں نہ اس دنیا کی سب سے عظیم ہستی جو اس دنیا کے لوگوں کے بیچ تشریف لائی اور دنیا والوں کو آپ کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ ناظرین، اللہ کے نبی کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں کے بھولے بھٹکے لوگوں کو خدا کی توحید کی طرف بلائے، ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر کریں، ان کے اندر کی کھوئی ہوئی انسانیت کو پھر سے واپس لائیں۔ اور اللہ کے نبی نے ایسا کر دکھایا۔ جو لوگ ذرا ذرا سی بات پر برسوں تک آپس میں جنگیں کیا کرتے تھے، ان میں ایسا ایثار اور قربانی کا جذبہ اللہ پاک نے پیدا کر دیا کہ انہوں نے اپنی جان پیاسے گوا دی، پر اپنے برابر والے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ جن لوگوں پر کوئی حکومت کرنے کو پسند نہیں کرتا تھا، ان کو اللہ پاک نے کیسر و کسرا کا بادشاہ بنایا۔ وہ لوگ جو فقر و فاقے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے، اللہ پاک نے دنیا کو ان کی ٹھوکروں میں ذلیل کر کے ڈال دیا۔ پر ناظرین، یہ سب کچھ تبھی ہوا کہ جب وہ لوگ پورے طور پر اللہ کے ہو گئے۔ ہمیں بھی اللہ کے پاک حبیب اور ان کے جانثار صحابہ والا ایمان اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، تبھی ہم اللہ پاک کے قریبی بنیں گے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے کے بارے میں بتایا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اللہ کے پاک حبیب کے خاندان کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں ہمارا اگلا ایپیسوڈ، جو کہ کل کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، ضرور دیکھیں۔ چلیے دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کل پھر دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔